آیا نمبر 151 سورۃ الانعام سٹارٹ ہوا ہے کہ آؤ میں پڑھتا ہوں کیا جو حرام کیا گیا تمہارے رب نے تم پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں وہ پڑھتا ہوں جو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر۔ اس آیت مبارکہ میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کر دیں۔ ایک قابل غور بات کہ ہم ان احکامات کی تو خلاف ورزی کر لیتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر حرام کی، لیکن جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں رسوم و رواج بتا دیے، باتیں بتا دیں، ہم ان کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتے۔ جیسے جیسے ہم آیت کے ترجمے کو اور تفسیر کو پڑھتے جائیں گے تو ہمیں خود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہم کتنی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی حمد و کبریائی میں۔ جو وہ ہے وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ شریک ٹھہرانا صرف یہ نہیں ہے جو کہ اب ہم سے کوئی کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تو ہمارے پہ بہت بڑا الزام ہے، ہم تو ایسے کر ہی نہیں سکتے۔ شریک ٹھہرانا ہمارا وہ نہیں ہے جو کہ دور جاہلیت میں لوگوں کا تھا۔ ہمارا شریک ٹھہرانا اور ٹائپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، معاملات کو زندگی کے معاملات میں بہت پیچھے رکھ دینا، اینڈ پہ رکھ دینا۔ چھوٹی سی مثال ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں اذان کی آواز سن لی، اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، بجائے اس کے کہ ہم تمام دنیا کے کاموں کو پس پشت ڈال کر اللہ کی دعوت پر، اللہ کے پیغام پر لبیک کہیں، ہم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح پے در پہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، تا وقت یہ کہ نماز کا آخری وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر تیزی سے چند ٹھونگے مار لیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو وہ لسٹ کاموں کی، دنیاوی کاموں کی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ چند ٹھونگے مارنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو اتنا زیادہ اس پہ ڈومینیٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اس ذات پہ جو ہماری تخلیق کا باعث بنا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے اس ذات کے لیے کہ اس کو پہلے مقام پہ رکھیں؟ پھر شریک ٹھہرانے کا ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ ہم نے مدد کی، کس طریقے سے کی؟ کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، جس بھی معاملے میں کی۔ جو کھانے کا سب سے نکما درجہ ہے، جو چیز ہمیں ناپسند ہے، جو کھانا 2-3 دن کا پڑا ہوا ہے، وہ ہم اللہ کے نام پہ اٹھا کے دے دیں گے۔ کپڑے وہ جو ہم پہن چکے ہیں یا جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پہ دیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے، ہمیں اپنا تجزیہ خود کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں سمجھنے کی، سلجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پہلی بات شریک ٹھہرانے کی ہو گئی، اگلی اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین، اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انسان کو سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کی والدین کے ساتھ تلقین کی ہے، اور یہاں پہ بھی ہم والدین پوری زندگی، اپنی زندگی ہم پر لگا دیں، اپنا آپ ہم پہ قربان کر دیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟
حالانکہ ماں کی ایک رات جو اپنی اولاد کے لیے وہ گزارتی ہے نا، اس کی پرورش کے لیے، ہم پوری زندگی کی خدمت، بھرپور خدمت سے اس رات کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، کہ اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو دنیا میں آنے کے بعد اور آنے سے پہلے، کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، کیا کریں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ کہ تم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے پہنائیں گے۔ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اب کیا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ میں کہ بیٹی ہے تو مسکیریج کروا دیا، کوئی ایسا معاملہ کر دیا کہ وہ دنیا میں پیدا نہ ہو سکے اور آ نہ سکے۔ زمانہ جاہلیت میں اور اب بھی ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ طریقہ کار چینج کر کے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن اس میں اولاد کے قتل میں یہ چیز جائز ہے کہ وقفہ کیا جائے، یا اگر خاتون کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی، تو اجازت ہے، وہ معاملہ اور ہے اور یہ والا اور ہے۔ اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو چھپی ہیں، یعنی بے حیائی کے کام جو نظر آ رہے ہیں کہ میڈیا پہ ہر طرح کا رقص، محفل موسیقیاں، طوائفوں کے اڈے جو بظاہر ہیں ان کے بھی قریب نہیں جانا، اور جو چھپے ہوئے ہیں یعنی جو دل کا زنا ہے کہ خفیہ خفیہ چپکے یوٹیوبز پہ، ٹک ٹاک پہ، اسنیک چیٹ پہ فحاشی عریانی کرنا اور دیکھنا، ہر طرح سے جو بے حیائی کے کام ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگلا حصہ آیت کا ہے نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، کہ دوسروں کا قتل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، وہ بھی نہیں کرنا مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر تم حق پر ہو۔ اب قتل کرنا یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ اسے قتل کر دیں، تو اس کو بھی حق کے ساتھ قتل کرنا نہیں کہیں گے۔ قانون موجود ہے، آپ قانون کے حوالے کریں، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اس نے وصیت کی ہے تمہیں اس کی تم سمجھ لو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو تمہیں وصیتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، وہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان کو سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں موجود تمام احکامات کو بجا لانے والا بنائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔